اسلام میں عورت کو کتے کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. فوکس، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنی کتاب میں درج ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 950 میں صاف لکھا ہے کہ 3 چیزیں نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اس کی نماز کو خراب کرتی ہیں: ایک عورت، ایک کتا اور ایک گدھا. حد ہے. Hey, what is this? This is very strange. یعنی اگر ایک عورت، کتا اور گدھا سامنے سے نکل جائے تو مسلمانوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ What does it mean? اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ پروفٹ محمد کے خاص صحابیوں میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. یہی ہے اسلام میں مائی فرینڈز، جو عورت کو کتے اور گدھے سے کمپیئر کرتا ہے. کیا ہم اس سچائی سے اپنی آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ Absolutely not. میں حیران ہوں. حد ہے. یہ لوگ بیوقوف ہے کیا؟ May God give these people some sense. آئیے مل کر ان سب کے لیے پرارتھنا کریں. ہے یشوع مسیح، ان سب کو اپنی شرن میں لے جو اس اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. ہے یشوع مسیح، انہیں اندھیرے سے پادری صاحب، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کہیے. پلیز کھڑے ہو جائیں. ہم لوگ اندھیرے میں نہیں ہیں، بلکہ اندھیرے میں وہ لوگ بھٹکتے ہیں جن کے پاس آدھا ادھورا گیان ہوتا ہے. Who is this? And how is he talking to the priest? میں خود کنفیوز ہوں. کوئی نکالو اس کو یہاں سے. آپ کرسچن نہیں لگتے ہیں. آپ کی تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا. میں ہوں ایک مسلمان، محمد مکتوب احمد. میرے مسلمان بھائی، تو کیا آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اس حدیث پر روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل پادری صاحب. پادری صاحب، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال پہلے مدینہ میں جانا ہوگا. یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا. اسلامک ایمپائر خلیفاؤں کی نگرانی میں تیزی سے بڑھ رہا تھا. یہ وہ دور تھا جب ہر گھر میں، ہر محفل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کس طرح اسلام کو پھیلایا جائے، اسے محفوظ رکھا جائے. اور اسی کے چلتے ہر صحابی اور صحابیہ اپنی طاقت اور ٹیلنٹ کے حساب سے اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے تھے. جسم سے مضبوط صحابہ الگ الگ شہروں اور ملکوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. دوسری طرف قرآن کے حفاظ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا تھا، وہ اللہ کے کلام کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کروا رہے تھے، انہیں قرآن یاد کروا رہے تھے تاکہ قرآن اور سنت کا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو سکے. اور اسی عظیم مشن میں عورتیں کسی سے پیچھے نہ تھیں. کچھ عورتیں تھیں جو مسلمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں، کچھ بچوں کی تربیت کر رہی تھیں، تو نہ جانے کتنی ہی عورتیں مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کا دین سکھا رہی تھیں. تو جیسا میں نے بتایا، یہ حدیث قولی ہے، حدیث قدسی نہیں. ٹھیک؟ حدیث قولی یعنی نبی پاک کا سیدھا فرمان. بہت خوب. اور اس دور کی سب سے بڑی محدث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. آپ کا درجہ صرف نبی کی بیوی کا نہیں ہے، بلکہ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں. حضرت عائشہ نے اکیلے 2200 سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. بڑے بڑے صحابہ آپ کے دروازے پہ علم حاصل کرنے کے لیے لے آتے تھے. یا ام المومنین، شادی کا اصلی سکون کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی نکل گئی مگر آج تک شادی کا اصلی سکون سمجھ نہیں پائے. عائشہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو اصلی سکون اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں اور عیب پر پردہ ڈالیں. اور جب کوئی صحابی کسی حدیث کو ادھورا سمجھتا یا غلط کانٹیکسٹ میں اسے کوٹ کرتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے کریکٹ کرتی، کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے. علم کی دنیا میں جب ایک صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کرتے ہیں تو اسے استدراک کہا جاتا ہے. اور پادری صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسلامک کلچر ایک عورت کا آدمی کو کریکٹ کرنا اتنا نارمل ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ریلیجن تو بڑا لبرل ہے. مس پلیز. جن میں سب سے مشہور کتاب ہے الاجابہ، جسے لکھا ہے امام زرقشی نے. حضرت عائشہ نے جتنی بھی حدیثوں کو کریکٹ کیا ہے
وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کی انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے انفارم کیا، اے ام المومنین، آپ نے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عورت گدھے اور کتے کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا۔ اور تو اور عائشہ نے خود نے اس کی دلیل بھی دی کہ جب نبی پاک نماز پڑھتے تھے تو عائشہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور جب عائشہ کو اٹھنا ہوتا تو وہ آہستہ سے کھسک جاتی تھیں۔ یعنی عائشہ نماز کے دوران نبی پاک اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی کہا عائشہ نے۔ الحمدللہ، پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اس گواہی نے پوری بحث ہی ختم کر دی؟ بالکل پادری صاحب، کیونکہ اگر عورت کے سامنے ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے تو پھر نبی پاک کی نماز ہر رات کس طرح ہوتی رہی؟ اور اس گواہی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اسلام کے 4 مشہور اماموں میں سے 3 ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، تینوں نے فیصلہ دیا کہ سامنے سے گزرنے پر لیگلی نماز نہیں ٹوٹتی۔ صرف امام احمد کے اکارڈنگ اگر کالا کتا نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن عورت کے بارے میں سب کا ایک ہی جواب ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی ہی کیوں؟ کیا پھر مسٹر مکتوب، میں بھی بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ پلیز کنٹینیو۔ تھینک یو فادر۔ تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی ہی کیوں؟ کیا وہ غلط تھے؟ بالکل نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر حدیث کا نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ ہے کس چیز کا مسٹر مکتوب؟ بالکل، آخر ایسا کہا ہی کیوں؟ I am little confused۔ مسئلہ کانٹیکس کا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تب کس کانٹیکس میں کہی، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربیہ کا وہ دور دیکھنا ہوگا جب نماز کھلے میدانوں میں ہوتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسجدوں میں آج جیسی دیواریں نہیں تھیں، بلکہ نمازی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کی نظر کھلے میدان میں دور دور تک جاتی تھی۔ اب سامنے سے کوئی بھی گزرے، مرد ہو، عورت ہو، کتا ہو، گدھا ہو، اونٹ ہو، انسان کا دماغ کسی چیز کے گزرنے سے، سامنے آنے سے بھٹک ہی جاتا ہے، اور جس سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتا ہے۔ اور اسی بھٹکی ہوئی نظر کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پریکٹیکل سولوشن دیا۔ سترہ، یعنی اپنے سجدے کی جگہ سے تھوڑا آگے کسی چیز کو رکھ دو، ایک ایسی چیز جو آپ کے ویژن کو لاک کر دے، جو آپ کی نظر کو دور تک جانے نہ دے۔ اصل میں سترہ ایک اینکر کی طرح کام کرتا ہے جو نمازی کے فوکس کو لاک کرتا ہے، اور آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کے لیے بھی سترہ ایک وارننگ کی طرح کام کرتا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی یہاں پر ایک پرائیویٹ کانورسیشن چل رہی ہے، یہ بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، تو ذرا تھوڑا آگے سے گزر جائیں۔ ایون ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ نماز کاٹنے والے کو، یعنی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نماز کاٹنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ اگلے 40 دن تک اس جگہ پر کھڑا رہے۔ اب اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت کے گزرنے پر روک نہیں لگائی گئی، بلکہ سامنے سے گزرنے والے پر روک لگائی گئی ہے، اب چاہے وہ عورت ہو یا پھر وہ مرد ہو۔ اور آج بھی آپ دنیا کی ہر مسجد میں نمازیوں کو اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ 1400 سال پرانا ٹریڈیشن ہے جو آج بھی قائم ہے۔ دین نے تو راستے آسان کرنے کو کہا تھا، لیکن ہم نے خود ہی دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے بیگم۔ دلیل کے حساب سے اللہ کے نبی نے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گنہگار کہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن الزام صرف عورت پر لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی ناسمجھی ہے؟ یہ ناسمجھی نہیں بلکہ علم کی کمی ہے۔ جب تک ہم علم کی گہرائی میں نہیں اتریں گے تب تک اس طرح کے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ پادری صاحب، حدیث کا سبجیکٹ کبھی عورتیں تھی ہی نہیں،
बल्कि हदीस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस बारे में बात करता है कि असल में नमाज में फोकस को कैसे मेंटेन किया जाए, और उसका सॉल्यूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि भाई सुतरा का इस्तेमाल करो, अपने आगे सुतरा को रखो। और जब इस बात का गलत मतलब निकाला जाने लगा, लोग इस हदीस को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेने लगे, तो सबसे पहले एतराज करने वाली कोई मर्द नहीं थे, बल्कि एक औरत थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और कमाल की एक हैरान करने वाली बात कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे ज्यादा सवाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायतों पर उठाए हैं। दोनों के बीच खुला इल्मी इख्तलाफ था जो सालों तक चलता रहा, लेकिन जब 58 हिजरी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, तब आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सबसे आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ही सामने आए। यानी इस हदीस में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर नहीं किया गया, बल्कि इबादत में फोकस बनाए रखने के लिए सुतरा के इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल पादरी साहब, आपकी दलील ने मुझे काफी हद तक सैटिस्फाई किया है, लेकिन फिर भी इस्लाम में हमें कोई महिला स्कॉलर नजर नहीं आती। सारे बयान, सारे मौलाना और ज्यादातर हदीसें बयान करने वाले भी मर्द ही दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम मर्दों का मजहब है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप किसी एक फीमेल स्कॉलर का नाम बता सकते हैं? यहाँ फंस गया सीएम। व्हाट? कुछ नहीं, नथिंग। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल स्कॉलर का नाम, मिस्टर मकतूब। एक नहीं, मैं आपको 10,000 नाम बता सकता हूँ पादरी साहब। बात है 1990s के ऑक्सफोर्ड की। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो ढूंढना चाहते थे कि इस्लामिक हिस्ट्री में कितनी औरतें हैं जो हदीस की स्कॉलर हैं, इस्लाम की स्कॉलर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी को लगा कि शायद 20-30 औरतें मिल जाएंगी और एक छोटा सा बुकलेट बन जाएगा। लेकिन जब आपने रिसर्च करना शुरू किया तो आप हैरान रह गए कि किताबें लिखते 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 43 वॉल्यूम भर गए, और इन 43 वॉल्यूम्स में 10,000 फीमेल स्कॉलर्स की जिंदगी को वर्ड बाय वर्ड दर्ज किया गया। और इन किताबों में सबसे पहली स्कॉलर का नाम वही है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपके भांजे उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने फिक्र में, मेडिसिन में और शायरी में आयशा से बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ हदीसों की ही एक्सपर्ट नहीं थी, बल्कि आपको हजारों अरबिक पोइट्री ज़बानी याद थी। इसके अलावा इस्लाम के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक के तौर पर भी देखा गया है। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े आलिम जब किसी हदीस पर फंस जाते या किसी इस्लामी कानून के मामले में फंस जाते तो लोग एक दूसरे को राय देते हैं कि जाओ जाकर आयशा से इस मसले के बारे में पूछो। आयशा की चौखट पर सारे इल्म के दरवाजे खुले हुए हैं। अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी ने हमें ज़कात का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन मुझे ये बात सही तरह समझ नहीं आई। साद, तुम्हें हजरत आयशा के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। हजरत अबू मूसा अशारी फरमाते हैं, जब भी हमें कोई हदीस समझने में मुश्किल पेश आती तो हम हजरत आयशा की तरफ रुजू करते। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी हजरत आयशा के पास जाता हूँ। पादरी साहब, वैसे तो इन किताबों में 10,000 स्कॉलर्स के नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कुछ गिने चुने नाम ही बताऊंगा, जैसे उम्मु दर्दा, जो डेमस्कस की मस्जिदों में हदीस और फिक्र की क्लास लेती थी, और आपके स्टूडेंट्स में उमय्यद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान भी मौजूद थे। यानी एक औरत अपने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को पढ़ाती थी। और जब हम इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो हमें 11वीं सदी की आलिमा करीमा अल मरवाजिया का नाम भी मिलता है। वो स्कॉलर जिन्हें सही बुखारी की हदीसों का एक्सपर्ट माना जाता है। इनके जमाने में ये बात मशहूर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही बुखारी का इल्म कहाँ से हासिल करूं। प्यारे बेटे, बुखारी पढ़नी है तो मक्का जाओ करीमा के पास। इमाम बुखारी की किताबों जैसी महारत किसी और के पास नहीं। यही नहीं, डॉक्टर नदवी की किताबों में और भी नाम मेंशन हैं, जैसे फातिमा अल फहरी। साल 859 में इस लेडी ने अपने अब्बा की पूरी विरासत खर्च करके फैज में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा किया, अल क़रवैन। यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी और कॉन्टिन्यूसली चलने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है। यानी ऑक्सफोर्ड से पहले, कैम्ब्रिज से पहले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि एक औरत है। ये दर्जा है औरत का पादरी साहब इस्लाम में। मेरा ख्याल है
कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नदवी की किताबें मैंने आपके चेम्बर में रखवा दी हैं, वक्त मिले तो पढ़ लीजिएगा इस्लाम को और बेहतर समझने के लिए। अल्लाह हाफिज। प्लीज सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इट्स प्रेयर टाइम। पादरी साहब को तो जवाब दे दिया, लेकिन अगली बार कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए, आपको व्हाट्सएप पर झूठी हदीस भेजे, या फिर आप यूट्यूब पर कोई थंबनेल देखें इस्लाम एक्सपोज्ड, तो अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है? दूसरा सवाल, ये किससे कहा गया है? और तीसरा सवाल कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन वीडियो के जरिए मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि लोग जरा ठहरें, समझें और महसूस करें कि इस्लाम के अंदर औरत का क्या दर्जा है, एजुकेशन को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मेरी दादी अम्मी कहती थी कि अगर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक औलाद को पढ़ाने के पैसे होना तो वो औरत को तालीम दिलवाए, क्योंकि जब एक मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो नस्लें पढ़ जाती हैं। तो आज हर भाई, हर बाप, हर बेटा अपने आप से वादा करे कि वो औरत को वो एजुकेशन का तोहफा देने की कोशिश करेगा जिसका अल्लाह सुब्हानो ताला ने हर बंदे को हुक्म दिया है। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। ये सोच कर पढ़ो कि किसी का सहारा बनना है, अपनी और दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव करना है।